اگر قومی سلامتی داؤ پر لگ رہی ہے تو اقتدار کی مسرت پر آپ برا جمان ہیں۔ قومی سلامتی کی حفاظت آپ کا ذمہ ہے، نہ کہ پریس کانفرنس میں عوام کو بتانا۔ اب ہم کہاں سر پیٹیں اور کس سے دوا کا پوچھیں کہ بھائی آپ وزیر دفاع ہیں، حکومت آپ کی ہے، اختیار آپ کا ہے، ادارے آپ کے ہیں، پولیس، رینجر اور دیگر فورسز آپ کی ہیں، تو آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے؟ ایک طرف حکومت کو اس آفت زدہ حالات میں بھی اپنے لیے ریلیف لینا یاد رہا، اور وہیں سیاسی بیان بازیاں بھی اپنے عروج پر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے سے پہلے تباہ ہونے والی اقوام کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرو۔ تعصب کا شکار انسانی ذہن کبھی انصاف نہیں کر سکتا، خواہ شاہد سورج کی طرح چمکتے ہوں۔ متعصب ذہن اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے ہمیشہ گنجائش نکالتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس قوم کی معاشی اور مذہبی اشرافیہ سزا کے خوف سے آزاد ہو جاتی ہے۔ تعصب ہمیشہ ہر حال میں انسان میں موجود رہتا ہے۔ کبھی کسی قوم میں ایک بڑا دماغ پیدا ہو جائے تو وہ دوسری قوموں کے سامنے ہمیشہ اس کا ڈھول پیٹتی رہتی ہے۔ عربوں کو اپنی زبان دانی پہ بہت فخر تھا۔ حافظ و سعدی کے ہم وطن بھی تو دوسری قوموں کو گونگا ہی سمجھتے ہیں۔ ایرانی آج تک اس ذہنی کیفیت سے باہر نہیں نکل سکے جب وہ سپر پاور ہوا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب سوویت یونین اور امریکی اپنی قوم پرستی کی آگ میں جلتے ہوئے چاند پہ پہلے اتر جانے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ جیمز ویب دوربین خلا میں اپنے مدار تک پہنچی تو ایک بار پھر اس دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ خدا یہ کہتا ہے، اپنے سے پہلے ختم ہونے والی اقوام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ فوسلز اور جینز کے علم سے مغرب والوں کو معلوم ہوا کہ ہم سے پہلے دو ٹانگوں پہ چلنے والی بہت سی اقوام ناپید ہو چکی ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہے کہ انسان نے آگ کا استعمال اور مردے دفنانے کب شروع کیے، انسان کا دماغ کب بڑھنا شروع ہوا، کب وہ دو ٹانگوں پہ چلنے کے قابل ہوا۔ فوسل کے مطالعے سے مغرب کو معلوم ہوا کہ وہ 98% انواع جنہوں نے اس کرۂ ارض پہ زندگی گزاری ہمیشہ کے لیے ناپید ہو چکی ہیں۔ چند روز پہلے عالمی ذرائع ابلاغ میں ایک سنسنی خیز تحقیق شائع ہوئی۔ اس میں لکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں محدود ایٹمی جنگ بھی ہوئی تو دنیا کے 2 ارب انسان مر جائیں گے۔ بھارت کی آدھی آبادی کے پاس بیت الخلاء موجود نہیں۔ پاکستانی سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں نریندر مودی جیسا کسائی وزیر اعظم ہے۔ یہاں قوم نواز شریف اور عمران خان کے حامیوں میں منقسم ہے، ایک دوسرے کی مسلسل تذلیل کیے جا رہی ہے۔ نئے انتخابات پہ اس وقت ملک میں طوفان برپا ہے، کیونکہ بات وہی ہے جو آپ کو تمہید باندھتے وقت اوپر بتائی گئی ہے کہ ایک شخص اپنی خود پسندی اور دوسروں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے کروڑوں عوام کس حال میں ہیں اور مستقبل کیا ہوگا، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور عمران خان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے کہ ملک میں سیلاب کے باعث صورتحال خراب ہے اور ہمیں حکومت کو ابھی سیاسی اختلافات اور سیاسی مفاد کی جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہیے تاکہ وہ عوام کے لیے کچھ کر سکے، تو آگے سے یہ تاثر اور جواب ملتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے جناب؟ تحریک انصاف کی حکومت نے بھی تو آتے ہی کرونا کی آفت سے نپٹا تھا نا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا ایک بہت بڑی آفت تھی۔ سرکاری اعداد و شمار کی روح سے پاکستان میں اس سے 15 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، جبکہ 30,600 پاکستانی لقمہ اجل بنے۔ اس کے برعکس سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حالیہ سیلاب کے نتیجے میں ابھی تک 1500 کے قریب اموات واقع ہوئیں، لیکن معاشی حوالوں سے دیکھا جائے تو کرونا کی نسبت سیلاب پاکستانی معیشت کے لیے سینکڑوں گنا زیادہ تباہ کن ثابت ہوا۔ بلکہ کرونا کی وجہ سے جہاں ترقی یافتہ ممالک کی معیشت تباہ ہوئی، وہاں پاکستان کو الٹا معاشی فائدہ بھی ہوا۔ مثلا کرونا کے دنوں میں پاکستان کے اندر تیل کی کھپت کم ہوئی۔ عالمی مالیاتی اداروں اور ترقی یافتہ ممالک نے پاکستان کے اس سال کے قرضے کی قسط مؤخر کر دی۔ پاکستان سے ہر سال حج اور عمرے کے لیے لاکھوں لوگ جو اربوں روپے زر مبادلہ کی صورت میں باہر لے جاتے تھے، اس کی مسلسل 2 سال بچت ہوئی۔ یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک ہمارے جو امیر طبقات سیر و سیاحت کے لیے باہر جا کر زر مبادلہ باہر لے جاتے تھے، وہ سفری پابندیوں کی وجہ سے پاکستان میں ہی رہ گیا۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور عرب ممالک میں کام کرنے والے کئی پاکستانی وہاں سخت پابندیوں سے تنگ آ کر پاکستان آئے اور اپنے ساتھ ڈالرز، پاؤنڈز اور درہم اور ریال بھی لائے۔ دوسری طرف پاکستانی حکومت نے نہ تو مغربی
اور عرب ممالک کی طرح سخت لاک ڈاؤن کیے، نہ ویکسین وغیرہ پر پیسے خرچ کرنے پڑے۔ ہمیں ویکسین چین اور امریکہ کی جانب سے خیرات میں ملی۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو مالی حوالوں سے کرونا کی وجہ سے عمران خان نیازی کی حکومت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، بلکہ کئی جگہ تو فائدہ ہوا۔ سیلاب کی آفت صرف ان لوگوں کا اہم ترین مسئلہ ہے جو اس سے براہ راست متاثر ہے۔ دنیا تو کیا پورا پاکستان بھی اس کو نمبر 1 مسئلہ نہیں سمجھ پا رہا۔ اسی طرح کرونا کا مسئلہ پوری دنیا کے میڈیا پر چھایا ہوا تھا، لیکن سیلاب کا مسئلہ پاکستانی میڈیا کے لیے بھی نمبر 1 ایشو نہیں بن سکا، کیونکہ متاثرہ اضلاع ریٹنگ دینے والے بڑے شہروں میں نہیں ہیں۔ کرونا کے مسئلے کی حدت چین سے امریکہ تک پوری دنیا میں یکساں محسوس کی جا رہی تھی، اس لیے ان دونوں ممالک سمیت عالمی اداروں نے بھی پاکستان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ہماری مدد کی۔ لیکن اب جب کہ ہم اپنی سیاست اور صحافت میں سیلاب کو نمبر 1 مسئلہ نہ بنا سکے تو دنیا کو کیا پڑی ہے وہ ہماری مدد کرے۔ دوسری طرف یہ آفت ایسی حالت میں آئی ہے جب ہماری معیشت پہلی سونامی کی آفت سے تباہ ہو چکی ہے۔ IMF کے ساتھ سابق حکومت کی وعدہ خلافی کی تلافی اور نئی قسط کی شرائط پوری کرنے کے لیے شہباز حکومت نے جس طرح بجلی اور تیل کی قیمتیں بڑھا دیں، اس کی وجہ سے غریب تو کیا مڈل کلاس کا بھی جینا دوبر ہو گیا ہے۔ سیلاب کی آفت ایسے عالم میں آئی ہے کہ سوائے UAE اور چین کے باقی تقریباً پوری دنیا کے ہر ملک کی معیشت اپنی اپنی جگہ دباؤ کا شکار ہے۔ کووڈ کے بعد یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی معیشت کو مزید چیلنجز کا سامنا ہے۔ یقیناً چین، UAE، سعودی عرب، ترکیہ، امریکہ اور اس طرح کے کئی دیگر ممالک نے بروقت کچھ نہ کچھ مدد کی ہے، جبکہ UAE اور سعودی عرب نے اپنے اپنے ممالک میں پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد کی مہمات چلا کر بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مدد آئی ہے وہ ضرورت کے مقابلے میں کم ہی نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی تک تو صرف ریسکیو اور ہنگامی امداد کا کام جاری ہے۔ اس کے لیے بھی وسائل اتنے کم ہیں کہ بلوچستان، پنجاب، پختونخوا اور سندھ کے بعد متاثرین تک ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے معاشی نقصان 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کے نقصانات ابھی واضح نہیں ہیں، تاہم ورلڈ بینک، اقوام اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک مل کر سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی بتا سکیں گے کہ بحالی اور ترقی کے لیے کیا کچھ درکار ہوگا۔ یہ تو وہ صورتحال ہے جس کا تعلق عوام سے ہے، یعنی اس سے حکمرانوں کی کوئی خاص دلچسپی نہیں، اور وہ یہ کام مجبوراً اپنی پوزیشن کا خیال کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ مگر وہ کام جو پاکستان میں اصل میں حکمرانوں کا شیوا ہے، اب اس کی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نیب کے قوانین میں ترمیم کے تحت نیب ریفرنسز کے ملزمان کو بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز، راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف عائد الزامات سمیت 50 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس واپس ہو گیا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز واپس لے لیے گئے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف USF فنڈ میں کرپشن کا ریفرنس واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوک ورثہ میں مبینہ خود برد کا ریفرنس بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد مزاربہ اسکینڈل اور کمپنیز فراڈ کے ریفرنسز بھی احتساب عدالتوں سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ ایک طرف حکومت کو اس آفت زدہ حالات میں بھی اپنے لیے ریلیف لینا یاد رہا، اور وہیں سیاسی بیان بازیاں بھی اپنے عروج پر ہیں، بجائے اس کے کہ عملی طور پر کچھ کر لیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان کا اقتدار کا نشہ ٹوٹ رہا ہے، اس لیے وہ قومی سلامتی اور قومی وجود پر حملہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران کی جانب سے اداروں، آرمی چیف کی تعیناتی، IMF کے پروگرام اور سیلاب متاثرین کی امداد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا یہ اصل میں اقتدار کا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ عمران خان قومی سلامتی اور قومی وجود پر حملہ کر رہے ہیں۔ اپنے اقتدار کے لیے عمران خان ملک کی سلامتی بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کے خلاف قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ اب ہم کہاں سر پیٹیں اور کس سے دوا کا پوچھیں کہ بھائی آپ وزیر دفاع ہیں، حکومت آپ کی ہے، اختیار آپ کا ہے، ادارے آپ کے ہیں، پولیس، رینجر اور دیگر فورسز آپ کی ہیں، تو آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے؟ حضور عمران خان تو کب کی سرخ لکیر کراس کر چکا ہے، آپ کس سے پوچھ کے کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا آپ کو یقین نہیں ہے کہ حکومت آپ کی ہے؟ اگر قومی سلامتی داؤ پر لگ رہی ہے تو اقتدار کی مسرت پر آپ برا جمان ہیں۔ قومی سلامتی کی حفاظت آپ کا ذمہ ہے، نہ کہ پریس کانفرنسز میں عوام کو بتانا۔ خدا اس ملک پر رحم کرے، وگرنہ حکمرانوں نے تو اسے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ ہمارے ولاگ کو پسند کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے چینل کو، باغی چینل، اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔